نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ موجودہ حالات میں جب ہر طرف افرا تفری پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، سب پریشان ہیں اور آسمان کی طرف مدد کے منتظر ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آسمان کی مدد کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ امام حسن بصری نے آسمانی مدد کے لیے اور تمام بلاؤں سے حفاظت کے لیے ایک وظیفہ بیان کیا ہے استغفار کی صورت میں، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ دوسرا، امام احمد بن حنبل اور استغفار کرنے والے کی ملاقات کی حکایت بھی بیان کریں گے کہ کس طرح استغفار کرنے والے کو امام احمد بن حنبل کا دیدار نصیب ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ استغفار کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے قحط سالی اور بارش نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرے نے فقر و فاقے کا شکوہ کیا، آپ نے اس سے بھی کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرے نے مال کی کمی کا شکوہ کیا، آپ نے کہا استغفار کرو۔ چوتھے نے نرینہ اولاد نہ ہونے کا شکوہ کیا، آپ نے ان سب کو استغفار کا مشورہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا کہا۔ کیوں کہا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک ہمیں کیا رہنمائی فرما۔ استغفار ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو استغفار کا حکم دیا جس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، دوسرے کو بھی استغفار کا مسئلہ تھا جس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تھا، یعنی استغفار ہر مسائل کا حل ہے۔ دیکھتے ہیں کیسے قرآن کیا اس رہنمائی قرآن میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، او ایک قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرنا۔ سورہ ہود میں یہ پیغام دیا گیا پیغمبر کے ذریعے اللہ عز و جل کی طرف اپنی قوم کو کہ استغفار کرو گے تو تمہیں سب کچھ ملے گا، بارشیں بھی، طاقت بھی، اور جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور گناہگار نہ بنو، اگر گناہگار ہو بھی جاؤ تو بخشش طلب کرو، معافی مانگ لو۔ مزید سورہ نوح میں اللہ عز و جل فرماتا ہے استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، یعنی استغفار کی عادت بنائیں گے تو بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسا کہ حالیہ بارشیں کم از کم کراچی میں تو بہت بارش ہوئی ہیں ابھی، کیونکہ لوگوں نے توبہ استغفار کرنا شروع کیا ہے اور اذانیں بھی دینا شروع کی ہیں، تو اللہ عز و جل کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حدیث ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق بہم پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد کی صحیح احادیث میں یہ ثابت ہے۔ حضرت امام حنبل فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی۔ آپ بہت بڑے مجتہد تھے اور ہر کوئی آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا تھا، لیکن ظاہر ہے ہر کسی کی آپ تک رسائی نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ عراق کے کسی گاؤں میں لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی آپ کو، تو میں مسجد گیا، چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا، میں نے مسجد سے باہر فرش پہ ڈیرا جما لیا اور وہاں سو گیا۔ چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا، وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہی تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوئی، سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ میں نے کہا میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور دیکھو کہ تمہارے استغفار کی بدولت مجھے کیسے گھسیٹ کے مسجد سے نکالا گیا اور تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا بخشنے والا مہربان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ دعا ہی کی ایک خاص قسم استغفار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ استغفار و توبہ صرف گناہ گاروں ہی کا کام ہے اور انہی کو اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ حقیقت
اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی محسوس کرتے تھے کہ اللہ کی بندگی کا صحیح حق ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے وہ برابر توبہ استغفار کرتے تھے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے اپنی ظاہری حیات میں، جیسا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال توبہ استغفار سے عاصیوں اور گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ، اور مقربین اور معصومین کے لیے درجات قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے، لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کی سمجھ اور یقین کے ساتھ ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ تمام بلاؤں اور وباؤں سے ہم محفوظ رہ سکیں، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا بتلا دوں؟ تو سن لو، تمہاری بیماری گناہ ہے اور دوا تمہارا استغفار ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنی ہاتھوں کی کمائی سے، یعنی ہمارے گناہ ہی اس قدر ہیں جس کی وجہ سے تمام وبائیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کی دوا بتا دی گئی حدیث میں کہ دعا استغفار ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں اور استغفار پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار درج پائے گا، اس کے لیے مبارک بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں سے طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی، اسی لیے توبہ ضروری ہے۔ فحاشی اعلانیہ پھیل گئی ہماری قوم میں، بے پردگی، بے حیائی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، لہذا ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف، وہ بار بار اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ رب بلا رہا ہے، توبہ کر لیجیے سچے دل سے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی یقین کے ساتھ اور وعدے کے ساتھ توبہ کیجیے، ورنہ توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، چاہے کتنے بھی گناہ کر لیوں، ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم اگر مجھے پکارو اور مجھ سے امید رکھو تو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں کو جا پہنچیں اور پھر تم سے بخشش چاہو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین سے بھرنے جتنے گناہ لے آؤ اور مجھ سے اس حال میں ملو کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا، تو میں تجھے اتنی بخشش سے نوازوں گا کہ اس سے زمین کو بھر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بائیں طرف والا یعنی گناہ لکھنے پہ معمور فرشتہ گناہ کرنے والے مسلمان کا گناہ لکھنے سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ اگر وہ گناہ گار شخص اس دوران اپنے کیے پہ نادم ہو جائے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے تو وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھتا، اگر توبہ نہ کرے تو ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا 6 گھنٹے کے اندر توبہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر کوئی گناہ سردرج ہو بھی جائے بشری تقاضوں کے تحت، ویسے تو کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو، لیکن ہو جائے تو 6 گھنٹے کے اندر اندر توبہ کر لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، یا کوئی ایسا عمل کر لیں نیکی کا جس سے اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلاۃ التوبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ پھر اچھی طرح سے وضو کرے اور اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو ضرور اسے معاف فرما دیا جائے گا۔ کچھ دعائیں مسنون ہیں اللہ عز و جل سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اس میں سے اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی، الہی تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے رب درگزر فرما اور رحم کرو، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ قرآن میں مذکور دعا
گناہوں سے پناہ مانگنے کی، گناہوں سے معافی مانگنے کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب ہمارے بخش دے ہمارے گناہ، اور جس زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں ان کافروں پر مدد دے۔ قرآن پاک میں ہی سورہ مومن کے اندر تلقین کی گئی دعا، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر غالب ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا۔ مزید دعائیں، مسنون دعائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ بھی قرآن پاک میں مذکور دعا ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ تمام دعائیں کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو اور ہمیں معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں صحابی، میں نے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اور ساتھ ہی یہ فرماتے ہوئے جو بندہ اس دعا کو اپنی روزانہ کا وظیفہ بنا لے گا وہ کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم احسن عاقبتی فی الامور کلہا واجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ میرے امور میں میری عاقبت و انجام نیک کر دے، اے اللہ دنیا میں ہر ذلت سے، آخرت میں ہر عذاب سے بچا، آمین۔ ایک اور دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سید الاستغفار جو صبح شام پڑھنا والے کو یہ بشارت ہے کہ اگر وہ ان کو پڑھتے ہوئے مرا، روز صبح شام پڑھنے کی عادت بنا لی، تو ضرور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت میں بھی داخل ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ سید الاستغفار مذکور ہے۔ استغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں انعام کا، اور مجھ پر ہوا، اور میں اپنی گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہم آمین۔ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے، پھر مجھے وہی شخص مسجد میں نظر آیا نماز پڑھتے ہوئے۔ میں نے اس کے پاس گیا، اسے سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا، ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز اللہ کو قبول اور پسند آتی رہے۔ ڈاکو بولا، امام صاحب میرے اور اللہ کے درمیان تقریباً سب دروازے بند ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی ایک دروازہ میرے اور اللہ کے درمیان کھلا رہے۔ امام احمد فرماتے ہیں میں چند ماہ بعد حج پہ گیا، طواف کے دوران دیکھا کہ ایک شخص کعبے کے غلاف سے چمٹ کر کھڑا ہے اور کہتا جا رہا ہے، اے اللہ میری توبہ، مجھ پر رحم فرما، میں دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھنا چاہا اس بے خودی کے عالم میں آہیں بھر بھر کے رونے والا خوش نصیب کون ہے؟ کیا دیکھتا ہوں یہ وہی شخص ہے جسے میں نے ڈاکے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب میں نے دل میں کہا خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والا ایک دروازہ کھلا رکھا، اللہ نے اپنی رحمت سے تمام دروازے اس کے لیے کھول ڈالے۔ تو اللہ کی طرف جانے والے تمام دروازے مت بند کرنا، تمام دروازے گناہوں میں اٹے رہنے کے باوجود بھی اللہ سے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا، کیونکہ وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایک اور بہت اچھا طریقہ، آسان طریقہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع کرنے والا وہ یہ ہے، جو کہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ لہذا بچوں کو قرآن پاک پڑھنے سے بالکل نہیں روکیں،
اور ان کو گھروں میں بھی قرآن پاک پڑھوائیں اور اس کی تلقین کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اللہ اپنا عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔